الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے طلب العلم کر رہے ہیں۔ اور آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ طلب العلم کی فضیلت کیا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے؟ کمپیریزن کریں کسی سے۔ یہ بتا سکتا ہے حمزہ بھائی، مجید بھائی، کوئی بھی anyone؟ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ جو علم کے لیے نکل پڑتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ ہے، لیکن میرے خیال سے شاید یہ ضعیف نہ ہو۔ نہیں نہیں، یہ صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث، اچھا صحیح صحیح ہے، ٹھیک۔ ہے، لیکن ہمارے کہنے کا مطلب ہے لا ادری گڈ۔ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ دین کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اور دین کا دفاع کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایسے بندے کا اجر، اس عبادت کا اجر فرض نمازوں، فرض چیزوں کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ کے اوپر فرض چیزیں کر دی گئی ہیں نا، ان کے بعد سب سے زیادہ افضل چیز جو ہے وہ طلب العلم ہے۔ وہ فرض کفایہ والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرض عین تو ہوتا ہے کہ نماز سیکھنا، وہ تو اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز پڑھنا فرض ہے۔ جب نماز آئے گی نہیں تو پڑھے گا کیسے بندہ؟ لیکن یہاں پہ ہم یہ حدیثیں پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو علماء کے نزدیک، موسٹلی علماء کے نزدیک، آپ کو پتہ ہے یہ تہجد سے بھی زیادہ افضل چیز ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے، اس سے بھی زیادہ یہ افضل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا حیدر چاہیے بھائی کہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ میں نے کہا جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، تہجد کی نماز اس سے بھی افضل ہوتا ہے علم حاصل کرنا۔ سمجھ آ گیا بات کی؟ جی جی، ٹھیک اب ہے، کلیئر۔ مطلب یہ علماء کا فتویٰ ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اس پہ فتویٰ علماء کا۔ کیونکہ دیکھیں علم حاصل کرنا، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم نیکی نہیں کر پائیں گے، مطلب بغیر علم کے ہم نیکی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو علم ہوگا تو نیکی ہوگی، تو اس لیے علم حاصل کرنا صرف فرض چیزوں سے کم ہے اور باقی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ میری آواز صاف ہے انشاءاللہ؟ جی اب جی جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں جی حدیث پڑھتے ہیں آج کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الثالث والثلاثون 33، ٹھیک ہے، 33 نمبر حدیث۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى، ایک منٹ، لادعى لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة لكن البينة لكن البينة على المدعي والجميل على من أنكر۔ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ سے دیا جانے لگے، یعنی جس چیز کا وہ دعویٰ کرے ان کو وہ چیز دے دی جائے، ٹھیک ہے، لدعا تو دعویٰ کر لے، رجال لوگ، اموال قوم لوگوں کے مال، و دماءہم اور ان کے خون، لیکن البینۃ مگر دلیل ہے، علی المدعی جو دعویٰ کرتا ہے، والیمین علی من انکر اور قسم ہے اس کے لیے جو اس کا انکار کرے۔ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، رواہ البیہقی، اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ ہکذا، امام بیہقی نے اور ان کے علاوہ دوسروں نے ایسے اس کو روایت کیا ہے، وبعضہ فی الصحیحین، اور اس حدیث کا کچھ حصہ جو ہے وہ صحیحین کے اندر ہے۔ حدیث کا ترجمہ واضح ہے انشاءاللہ؟ حیدر بھائی یہ جو آخری لائن تھی اس کا ریپیٹ کیجیے گا، حدیث حسن سے پہلے والی۔ اچھا، لیکن البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہوگا، جو دعویٰ کرے گا، اس کے لیے دلیل لازمی ہے، والیمین علی من انکر، اور جو اس دلیل کا، جو دعوے کا انکار کرے گا اس کے لیے قسم لازمی ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا ٹھیک ہو بات؟ گیا، جی جی تو رائٹ۔ پہلے ہم تھوڑا سا ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو پہلا ہمارا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہے کہ قضیہ یعنی ایک مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہو گیا، عدالت کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی،
कि दो दो बंदों का जमीन का झगड़ा हो गया, कोई खून का झगड़ा हो गया, कोई इसके अलावा रिश्ते का झगड़ा हो गया, किस तरह का झगड़ा हो गया, तो उसमें जो टोटल अरकान होते हैं वो कितने होते हैं? वो चार होते हैं। किसी भी मसले के अंदर जो अरकान होते हैं, जो मतलब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो कितनी होती हैं? चार। एक होता है मुद्दई। ये क्या होता है? मुद्दई। मुद्दई, मुद्दई कौन होता है? दावा करने वाला। मुद्दई कौन होता है? दावा करने वाला, ठीक है। और दूसरा होता है मुद्दा अलैहि। दूसरा कौन होता है? मुद्दा अलैहि, जिसके ऊपर दावा किया जाता है। और तीसरी चीज होती है दावा। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है? जो दावा किया जा रहा होता है वो। ठीक हो गया? अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज, जिनका माइक ओपन। ओके। तो पहला क्या हो गया? मुद्दई। दूसरा हो गया मुद्दा अलै। तीसरा हो गया दावा, जो दावा की करते हैं आप, ठीक है। और चौथा हो गया हाकिम, जो हुक्म देता है उसके अंदर, जो उसके अंदर मतलब फैसला करता है। बात चार वाजे हो गए, चार का नाम आपको समझ आ गया। मैं एक मिसाल देके समझाऊंगा अभी आपको। पहला मुद्दई हो गया। मुद्दई वो होता है जो क्या करता है? जो दावा करता है, ठीक हो गया। मुद्दा अलैहि वो जिसके ऊपर दावा किया जाता है, ठीक है। तीसरा दावा, जो दावा किया जाता है वो दावा, ठीक है। और चौथा हाकिम, के दावे के अंदर फैसला करता है। बात वाज़ेह हो रही है? अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुहित भाई ने मेरे 100 रुपए जो थे वो चुरा लिए। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मुझे नहीं लगता मुहित भाई ऐसे करेंगे। अभी मुहित भाई साहब से ऊपर नाम है उनका, तो उन्हीं का मतलब ये मिसाल याद आ रही है। चलें, मिसाल के तौर पे मुहित भाई ने 100 रुपए चुरा लिए, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मुहित भाई ने क्या किया है। वो जो है वो उन्होंने चोरी किए पैसे, या उन्होंने पैसे वो उठा लिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं अदालत जाके दावा करूंगा। मैं दावा दायर करूंगा, मैं कहूंगा कि मोहित ने मेरे पैसे लिए हैं। तो मैं क्या हो गया? मैं मुद्दई हो गया, मैं दावा करने वाला हूँ। मेरा दावा है कि इस बंदे ने पैसे उठाए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मोहित भाई हैं वो मुद्दा अलैहि ही हो गए। उनके ऊपर दावा हो रहा है कि उन्होंने पैसे उठाए हैं, ठीक है। और मेरे पैसे उठाए गए, ये मेरा दावा है। समझ आ गई? और जिस बंदे के सामने मैं पेश हुआ हूँ, जो काजी है, जो जज है, जिसके सामने हम पेश होकर बात कर रहे हैं, वो कौन है? वो है हाकिम। समझ आ गई बात की? हैदर भाई, जो तीसरा बंदा होता है वो कौन सा? तीसरा बंदा हाकिम होता है ना, जो जज होता है, जो काजी होता है, जिसके पास आप मसला लेके जा रहे हो। नहीं, दावा किधर टोटल आपने करोगे? चार बताए थे ना, तो एक क्या? मुद्दा, मुद्दाई। तीन बंदे एक, हैं। तीन बंदे हैं, एक दावा है। एक मुद्दई ओके है, ओके, एक मुद्दा अली है, एक वो दावा है जो हो रहा है। एक ठीक वो ठीक। दावा है जो हो रहा है, ठीक है। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है हाकिम। इसको ऊपर नीचे भी इसके मजीद हम अरकान बना सकते हैं, लेकिन ये मेन अरकान है। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह? जी जी, ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो ये आपके जहन में होना चाहिए आज समझने के लिए। ये चीजें आपके जहन में होंगी तो आज की हदीस आपके लिए इंशाल्लाह आसान होगी। वैसे बहुत मुश्किल हदीस है, मुझे इतनी मुश्किल किसी हदीस के बारे में पढ़ने में नहीं हुई जितनी इसमें हुई है। क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मसाइल थे और मैं उसको चाह रहा था कि आसान करूँ, और आसान करते करते बहुत मेरा दिमाग लगा। अल्लाह आसानी फरमाए। चले, लव युअतन्नास। लव जो होता है ना, लव हर्फ शर्त होता है। आप शर्त करते हो, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, ठीक है। लव का होता है अगर। लव अगर युअता अन्नासु बिदावाहुम, लोगों को उनके दावों पे दिया जाने लगे। यानी जो शख्स जिस चीज का दावा करेगा, ये पैसे मेरे हैं, ये जमीन मेरी है, ये फलां चीज मेरी है, ठीक है। तो जिस चीज का भी इंसान दावा करे, अगर उसको वो दे दी जाए, लद्दा, ला जो यहाँ पे लगा ना, ला, ये जवाबुल लव है। लव का जवाब है ला। अगर ये हो तो, यानी ला का मतलब है तो। लव युअतन्नासु बिदावाहुम, अगर लोगों को उनके दावा पे दिया जाने लग जाए, लद्दा रिजालुम, तो लोग दावा कर दें, अम्वाल कौमिन व दिमाअहुम, लोगों के मालों का और लोगों के खून का, कि फलां ने कत्ल किया है, फलां ने मुझे जख्मी किया है, फलां ने मेरा दान तोड़ा है। दिमाग के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लाकिन अलबय्यिनतु अला अलमुद्दई, लेकिन जो मुद्दई होगा, जो दावा कर रहा होगा, उसके ऊपर दलील का होना लाजमी है। वल यमीन अला मन अनकर, और जो बंदा इनकार करेगा उस दावे का, उसके लिए कसम का होना लाजमी है। वो कसम खाएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज हमने समझनी है इस हदीस के अंदर। अच्छा, अब हदीस का ओवरव्यू समझ आ गया ना आपको कि इसका मतलब क्या है, इसकी चीजें क्या है सारी, इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आप क्या जानते हैं, मुहित भाई और हमजा भाई के अलावा। कोई और अल्लाह ताला का बंदा बताए मुझे, क्योंकि ये गुजर चुके हैं एक हदीस में पहले। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आप क्या वालेकुम जानते रहमतुल्लाह। हैं? अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी के हान भाई। जी, इनके बारे में ये मुझे याद है कि इनके कॉल के ऊपर फतवे दिए जाते थे। और इनके कॉल के ऊपर फतवे दिए जाते थे। बड़े मजे की आपको बात याद है वैसे।
آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بہت بہت بڑے صحابی ہیں، اور سسٹر نے انہوں نے بالکل صحیح چیز لکھی، مفسر العلماء۔ ایسے مفسر العلماء نہیں کہا جاتا، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے ان کو، ترجمان القرآن، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر، اور فقہ جو ہوتی ہے وہ نارمل سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اسے تفسیر کا علم دیجیے اور دین کی فقہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑے امت کے مفسر عبداللہ بن عباس، نو کوئی مطلب اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ باقی علماء بھی تھے، مطلب باقی صحابہ بھی مفسرین تھے، عبداللہ بن عباس سے بڑے مفسر ہوں گے، لیکن جن کی تفسیر ہمیں پہنچی ہے، ہمیں ملی ہے، موسٹلی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا کہ بہت بڑے فقی ہیں، اتنے بڑے فقی ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 3 صحابی ایسے ہیں جن کے قول کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے، قول کے اوپر کیا دیا جاتا ہے؟ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کون مجھے نام بتائے گا ان کے؟ جی میں بتاؤں حیدر بھائی؟ جی حمزہ بھائی آج بتا دیں، آپ بار بار آپ کو لوٹانا واپس اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ چلیں، مدینہ میں زید ابن ثابت رضی اللہ اور تعالیٰ رضی اللہ عنہ، عنہما۔ مدینہ میں عبداللہ مدینہ بن ہو گیا نا، مدینہ، مدینہ ہو گیا نا، مدینہ ہو گیا زید بن اچھا ثابت۔ اچھا، پھر کوفہ میں ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اور پھر یہ ہمارے پاس مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ جی، یعنی ایک ہمارے پاس کوفہ کے تھے، وہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو تھے ہمارے پاس وہ زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ تھے ہمارے پاس مکہ مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے تھے عبداللہ بن عباس جو تھے مکہ کے اندر۔ جی ان سے تفسیر منسوب کی جاتی ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے، وہ بالکل بھی ثابت نہیں، اس کی نریشن انتہائی مطلب جسے کہنا طالف اور ضعیف راوی جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، ہم سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تفسیر سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جو امام طبری نے یا ابن ابی حاتم نے کتابوں کے اندر سند کے ساتھ نریٹ کی ہیں ان کی تفسیریں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک جو بک چھپی ہوئی ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے، وہ نہیں ہے اوتھینٹک، سمجھ آ گئی بات کی انشاءاللہ۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ مکثرین میں سے بھی ہیں، انہوں نے 1660 اور ایک گنتی کے مطابق 1694 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور یہ صحابہ کے دروازے پہ جا کے لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے کہ یہ نکلیں گے میں ان سے حدیث سنوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نکلتے تھے صحابی تو کہتے تھے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، نبی علیہ السلام کے وفات کی بات ہے نا، آپ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ ہمارے دروازے پہ بیٹھے ہیں، ہمیں آپ جگا لیتے، آپ ہمیں بلا لیتے، آپ ہم طلب کر لیتے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے کہ نہیں، العلم، علم کی طرف جایا جاتا ہے، علم کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا۔ تو مطلب اتنے یہ عظیم صحابی تھے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 68 ہجری میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صحابی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو شاہ رخ خان کا پتہ ہے، اگر آپ کو سلمان خان کا پتہ ہے، اگر آپ کو عامر خان کا پتہ ہے، آپ کو اگر انڈیا کے ایکٹریس کا پتہ ہے، آپ کو اگر کرکٹرز کا پتہ ہے، اور آپ کو عبداللہ بن عباس کا نہیں پتہ، تو آپ سوچ لیں آپ کن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا یہ شیبہ نہیں رہا کبھی ایسا، جیسا آج ہوا ہے، جیسا آج ہوا ہے نا، ایسا کبھی نہیں رہا۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ، یہ ہم حدیث کا ترجمہ کر چکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی دعوے کے اوپر بندوں کو نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، دعوے کے اوپر بندوں کو نہیں دیا جاتا، اگر دعوے کے اوپر بندوں کو دیا جانے لگ جائے تو ہر بندہ دوسرے کا مال لے لے گا، ہر بندہ دوسرے کی جان لے لے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو بندہ دعویٰ کرے گا وہ دلیل لے کر آئے گا، جو بندہ دعویٰ کرے گا وہ کیا کرے گا، وہ دلیل لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ صرف دعویٰ کرتا ہے اور دلیل لے کر نہیں آتا تو اگلا بندہ اس کا انکار کرتا ہے، اگر اگلا بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے، اب بندے کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے، اور جو اگلا بندہ جس کے اوپر وہ دعویٰ ہو رہا ہے، جو مدعا علیہ ہے، وہ اگر انکار کرتا ہے تو اسے قسم کھانی پڑے گی، یمین لینی پڑے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر محیط بھائی نے 100 روپے میرے اٹھائے مثال کے طور پہ، اور میں عدالت کے اندر یہ چیز کی کوئی دلیل نہیں دے پا رہا، ٹھیک ہے، تو عدالت جو ہے وہ محیط بھائی سے پوچھے گی کیا آپ اس بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اگر یہ خاموش رہے تو مطلب انہوں نے قبول کر لیا، اگر یہ خاموش رہے تو مطلب انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر عدالت ان سے کہے گی کہ قسم کھائی ہے اس کے اوپر، تو وہ قسم کھائیں گے تو یہ جو ہے اس سے بچ جائیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ حدیث کا مطلب ہے یہاں۔ حمزہ بھائی، محیط جی بھائی، سمجھے سب کچھ؟ جی ٹھیک اچھا، ہو گیا جی۔ اوکے۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، صرف مال کا اور خون کا جو ہے مثال بات کی،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مسائل صرف مال اور خون تک محدود ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اندر جو بھی قضیہ ہو جائے اس کے اندر یہی چیز جو ہے اس کو اپلائی کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جھوٹی قسم اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ون بائی ون انشاءاللہ جائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. اچھا، یہ والی چیز ہوگی. دوسری چیز کہ دیکھیں امت جو اسلام ہے، جو اسلام دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعہ ہے، وہ انسان کے مال کا، انسان کی چیزوں کا کتنا خیال رکھتی ہے کہ انسان نہ کسی قسم کا کسی کے اوپر ظلم کرے اور نہ ہی انسان کے اوپر کسی قسم کا ظلم ہو. ٹھیک ہے، ایسا دنیا میں صرف ایک ہی نظام ہے اور اسلام کا نظام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کہا نا کہ مال اور لوگ جو ہے دوسروں کے مال مانگ لیں اور دوسرے کے خون مانگ لیں، یہ صرف ایک مثال دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان دو چیزوں کے اندر پہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ رشتوں کے اندر، طلاق کے اندر، نکاح کے اندر، ہر ایک چیز ہوتی ہے جس میں بھی دو بندوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، دوسری بات کہ جو شریعہ ہے، شریعہ کوئی بھی حکم دیتی ہے تو اس کے اندر آپ کی پروٹیکشن مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز حلال کہہ رہی ہے، کوئی چیز حرام کہہ رہی ہے، اس کے اندر محض آپ کی پروٹیکشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ بھی آئے، ٹھیک ہے، یا آپ اگر کوئی گناہ کرتے بھی ہوں، تو شریعت کے احکام کا انکار کرنا یہ کسی کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے. انسان کو شریعت کے ساتھ پابند رہنا چاہیے، یا کم از کم اگر وہ پابند نہیں رہتا تو اسے معافی مانگنی چاہیے جو گناہ وہ کرتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اسے یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ یہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ شریعہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دینے وہ ٹھیک دینے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا حکم کوئی بھی نہیں دے سکا، اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا فیہا کتب قیمہ کے اندر. آپ لوگ انشاءاللہ تھے اس کے اندر، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کی. تو دوسرا مسئلہ بھی کلیئر ہے انشاءاللہ کہ شریعت جو بھی حکم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں وہ آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے، وہ پروٹیکشن کے لیے حکم دیتے ہیں. اور مقاصد الشریعہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقل کی حفاظت کے لیے نشے سارے حرام کر دیے گئے. ٹھیک ہے، جان کی حفاظت اس لیے قتل کرنا جو ہے، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا حرام کر دیا گیا. دین کی حفاظت اس لیے نماز چھوڑنا، شرک کرنا، کفر کرنا یہ حرام کر دیا گیا. مال کی حفاظت اس لیے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دھوکہ دینا یہ حرام کر دیا گیا. یہ 4 ہو گئے. 5واں کون سا ہوتا ہے؟ 5واں مجھے بھول رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے، بہرحال سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مقاصد الشریعہ، یہ تصویر بھی پڑی ہے گروپ کے اندر، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مقاصد الشریعہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کی بہبود کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہی رہ کے چلنا چاہیے، اس سے نکلنا نہیں چاہیے کبھی. ٹھیک ہے، حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ آپ شریعت کے ہاں جی لینیج کی حفاظت. ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نسل کی حفاظت. اللہ عمر بھائی پہ، رسل بھائی پہ، دونوں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مطلب نسل کی حفاظت اس لیے زنا کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. بات واضح ہے انشاءاللہ. تو یہاں پہ بھی دیکھیں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دے سکیں، آپ کو ظلم نہ ہو سکے. دوسرا مسئلہ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، اب تیسرا ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ہے بینہ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا. دیکھیں 2 چیزیں ہوگی نا. ایک جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے، جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بینہ دے گا، وہ دلیل دے گا. اب بینہ کیا ہوتی ہے؟ بینہ گواہ بھی ہو سکتے ہیں. بینہ کیا ہو سکتے ہیں؟ گواہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی عام مسائل جو ہوتے ہیں اس کے اندر 2 گواہ ہوتے ہیں، اور جو زنا ہوتا ہے اس کے اندر 4 گواہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو گواہ بھی جو گواہ ہوتا ہے وہ بھی بینہ جو ہے، مطلب وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. کہ یعنی جو قرض کا معاملہ تھا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس لکھنے کی استطاعت نہ ہو تو آپ کیا کرو؟ 2 مردوں کی گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی کیا کر لو؟ گواہی لے لو. ٹھیک ہے، تو گواہی دینا. اگر آپ کے پاس، اگر محیط بھائی نے مثال کے طور پہ اگر میرے 100 روپے اٹھائیں اور میں اس کے اوپر 2 گواہ پیش کر دوں تو محیط بھائی کو وہ پیسے دینے پڑیں گے، یا ان کے اوپر وہ سزا جو ہے وہ تعزیر لگے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بینہ کے اندر گواہ آتے ہیں، گواہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے، مطلب بالکل واضح چیز ہے. واضح چیز کیسے ہے کہ ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کیا، یا محیط بھائی والی مثال ہم دوبارہ سے لے لیتے ہیں کہ میرے کمرے میں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، اور اس کے اندر آ گیا کہ محیط بھائی جو تھے وہ کیا کیا، انہوں نے 100 روپے نکالے، پیسے نکالے پرس میں سے، اور وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ محیط بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ انشاءاللہ صرف مثال ہے، یہ آپ نے نکالے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں نہیں، ایزی سی ہے انشاءاللہ، آسانی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک واضح ظاہر چیز ہو جائے گی، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی ویڈیو ہو گئی، اس طرح کی کوئی اور چیز ہو گئی،
یا جو آپ دیکھی ہو، مطلب جو آپ کو واضح سمجھ چیز پتہ چل گئی، تو وہ بھی کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی بینہ ہو سکتی ہے، وہ بھی دلیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح انویسٹیگیشن سے بھی دلیل ہو سکتی ہے. عقلی طریقے سے آپ ایک چیز کو استنباط بھی کر سکتے ہو، اس کا عقلی طریقے سے ایک چیز کو سمجھ سکتے ہو یا انویسٹیگیٹ کر کے ایک چیز کو سمجھتے ہو، تو وہ بھی دلیل ہو سکتی ہے. اور اس کی اصل آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس عورت نے زنا کا الزام لگایا، تو اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے کیا کیا، بات کہی، وشاہد شاہد من اہلھا، کہ اس کے گھر میں سے ایک بندے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. اگر اس شخص کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، یعنی اگر ایک شخص آپ مطلب کسی عورت کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اسے آگے سے دھکا دے گی، اس کے کپڑے کھینچے گی، اس کو ادھر ادھر کرے گی. تو اگر قمیض پھٹنی ہوئی تو کہاں سے پھٹے گی؟ آگے سے پھٹے گی، ٹھیک ہو گیا. اور اگر ایک شخص بھاگ رہا ہو اور پیچھے سے اگر عورت اس کو پکڑے گی، تو ایسی صورت میں جو قمیض ہوگی وہ پیچھے سے پھٹے گی، ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اس کی دلیل کیا دی؟ دلیل عقل سے یہ دی کہ اگر اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو جو لڑکا ہے وہ جھوٹا ہے اور جو لڑکی ہے وہ سچی ہے. لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو لڑکا سچا ہے، لڑکی جھوٹی ہے. بات واضح ہو رہا ہے؟ تو اس طرح انویسٹیگیشن کر کے، چیزوں کو سمجھ کے، انالائز کر کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، بینہ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتا ہے فورینسکس کی ایک پوری سائنس ہے جس کے اوپر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، تو وہ بھی ایک بینہ ہو سکتی ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اچھا، یہ ہمارے پاس 3 مسئلے ہو گئے، ٹھیک ہے. اور میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، بینہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جس میں سے 3 میجر چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ایک گواہ لے بندہ، ایک چیز بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، سامنے ہو، ٹھیک ہے. یعنی جیسے CCTV فوٹیج ہو گئی، کوئی اس طرح کی اور چیز ہو گئی، ریکارڈنگ ہو گئی، آڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور یا بندہ خود اقرار کر دے، مطلب ٹھیک ہے. اور تیسرا کہ کوئی قرینہ ہو، کوئی انویسٹیگیشن سے ہم اس چیز تک پہنچ جائیں گے یہ چیز ایسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں. اچھا، اب جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس سے دلیل مانگی جا رہی ہے، جس بندے پہ دعویٰ ہو رہا ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جا رہی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اصل میں ہر بندہ معصوم ہے. کیا کہتے ہیں؟ جب تک بندے کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک بندہ معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک قاعدہ بھی ہے، یہ فقہی قاعدہ بھی ہے، اور یہ قانون کے اندر بھی قاعدہ ہے کہ ایک بندہ، فقہی قاعدہ کیا ہے؟ الاصل براءۃ الذمہ، کہ آپ کا ذمہ بری ہے، آپ کسی چیز کے مکلف نہیں ہو. میں ایسے اٹھ کے کہوں کہ مجھے 100 روپیہ دو جو میں نے آپ کو دیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بندوں نے بندوں کے پیسے نہیں رکھے ہوتے. ہاں کچھ خاص حالتیں ہوتی ہیں جن میں وہ پیسے رکھ سکتے ہیں. اصل کیا ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو قتل نہیں کرتا. ہاں کچھ خاص حالتیں ہوتی ہیں جن کے اندر وہ قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل جو ہوتی ہے وہ براءۃ الذمہ ہوتی ہے، انسان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوتا. تو اس لیے جو بندہ بھی الزام لگائے گا، جو بندہ بھی الزام لگائے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا جو اصل کے خلاف ہے، اصل کے خلاف ہے. ہر بندہ قاتل نہیں ہے سوائے وہ جو پروو ہو جائے کہ قاتل ہے. ہر بندہ چور نہیں ہے سوائے یہ ہے کہ جو پروو ہو جائے چور ہے، ٹھیک ہے. تو اصل کیا ہے؟ انسان معصوم ہے، انسان کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. جب تک گناہ پروو نہیں ہوتا، تو گناہ کو پروو کرنے کے لیے پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو جو مدعا علی ہے، جس کے اوپر دعویٰ ہو رہا ہے، اس کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ایک اس کو مطلب جو شریعت ہے اس کو ایک مطلب پلس پوائنٹ دیتی ہے. یہاں سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی الحمدللہ. اچھا، ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھتا رہوں. انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. جی اسد بھائی، بارک اللہ فیکم. اچھا، اب سوال تھا کہ ایک بندہ جھوٹی قسم کھا لے، ٹھیک ہے. یہ پیچھے سسٹر مسفرہ بلال غالباً نام ہے ان کا، انہوں نے سوال کیا تھا. اچھا، اسلام قسم کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بھائی جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر میں میرا ہاتھ بھی کٹ جائے گا، مثال کے طور پہ میرا ہاتھ بھی کٹ جائے، یا مجھے رجم کی سزا دے دی جائے، یا مجھے قتل کر دیا جائے، یہ چھوٹی چیز ہے. یہ چھوٹی چیز ہے اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہو جاؤں؟ مجرم ہو جاؤں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب ایک مسلمان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، بخاری کی حدیث ہے، ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا کیا اور آ کے خود اقرار کیا. وہ کیا چیز تھی جو ان کو اقرار کی طرف لے کر آئی؟ ان کو پتا تھا کہ اگر حد لگے گی تو میں پاک ہوں گا، اگر حد لگے گی تو میں پاک ہوں گا. معافی مانگ سکتے تھے، لیکن ان کے تقوی کا لیول الگ تھا،
ان کی توبہ کا لیول الگ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ مدینہ کے سارے گناہگاروں کو بانٹی جائے تو یہ کافی ہو جائے گی. سمجھے یہ بات کی؟ تو اسلام آپ کے جو تزکیہ ہوتا ہے، جو آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے. اس لیے صرف ایک قسم پہ بندے کے اوپر سے الزام اٹھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قسم کھانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ ایک چھوٹے سے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہو، گواہ بنا رہے ہو، تو چھوٹی چیز ہے. یہ دنیا کی زندگی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، اگر آپ نے لاکھ روپیہ چوری کیا کتنا عرصہ کھائیں گے؟ کروڑ روپیہ چوری کیا کتنا عرصہ کھائیں گے؟ ارب روپیہ بھی چوری کیا تو کتنا عرصہ کھائیں گے؟ آپ تو پورا کھا بھی نہیں سکیں گے. آپ کی پیچھے اولاد آ کے کھائے گی. عذاب تو آپ کو جو ہے جھیلنا پڑے گا. سمجھائیے بات کی. تو اسلام اس چیز کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رشتہ ہے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طاقت کو آپ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت کو آپ مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں. سمجھائیے بات کی. تو اس لیے اسلام قسم کو اتنی اہمیت دیتا ہے. قسم کے اندر آپ بہت بڑی ذات کو بیچ میں انوالو کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلے کے اندر. اس چیز کو امیجن کیا کریں. اور چھوٹی موٹی بات پہ قسم کھانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان سے طلب کیا جائے تو انسان قسم کھائے. ویسے بھی کھا سکتا ہے لیکن طلب کیا جائے نا. میں آپ سے کہوں کہ آپ قسم کھاؤ تو آپ قسم کھایا کریں. یہ ویسے اچھی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی حضرت، لیکن یہ سوال ہے ایک، یہ جی تو آپ نے ایک آئیڈیل سچویشن بتائی نا کہ جی مسلمان جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل ہم اس کیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو بندہ جھوٹی قسم کھا بھی رہے تو اس نے فار ایگزامپل قتل کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، کسی کو اپنا حق نہیں دیا ہوگا، تو وہ تو پہلے سے ایک ایسی گناہ میں مبتلا ہے کہ اگر وہ یہ سوچے گا کہ یہ جھوٹی قسم وہ کھا بھی لے، پھر اس یہ تو تب ہوگا نا، سزا یہ تو تب ہوگا جب آپ حدیث کا دوسرا پارٹ لوگے. پہلا پارٹ ہی لوگے. بھائی نا علام مدعی، جو دعویٰ کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یار اس نے غلط کام کیا ہے. دونوں طرف ہے نا. جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہر بندہ اٹھ کے الزام لگاتا پھر لگیں گے. سمجھائیے بات کی. اچھا صحیح، ٹھیک ہے ہاں، اگر باقی اگر اتنے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں پکڑا جاتا تو اللہ تعالیٰ سے کہاں بھاگے گا؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. دنیا میں بھاگ بھی کیا ہو گیا تو مسئلہ ہو گیا. دنیا میں کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایزیلی کھاتے پیتے مر جاتے ہیں. مطلب کیا جان چھوٹ گئی ان کی؟ جان چھوٹ تو نہیں گئی. کتنے آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کتنے ایسے بادشاہوں کو، لوگوں کو آپ جانتے ہو جنہوں نے ہزاروں الٹے سیدھے کام کیے. آپ مثال کے طور پہ نیتن یاہو صبح و شام ہمارے بھائیوں کو مار رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا، بالکل ایزی پیزی کھاتا پیتا ہے، وزیر اعظم ہے ملک کا. جو اسرائیل کے فوجی آ کے مار رہے ہیں مسلمان بچوں کو. مطلب کیا وہ ایسے ہی جا رہا ہے؟ مطلب کام سارا بھاگ کے کدھر جانا ہے بھائی؟ بھاگ کے اللہ کے پاس جانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نا کسی کو تو وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. ان بد شرب بھی شدید. اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس سے بندہ نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائیں. سمجھ آئیے بات کی. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میری پکڑ کی طرح، آپ کی پکڑ کی طرح، عدالت کی پکڑ کی طرح، جیل کی پکڑ کی طرح نہیں ہے. وہ ایسی پکڑ ہے کہ انسان جو ہے نا سمجھ نہیں آئے گی انسان کو کہ پکڑا گیا اور ہوا کیا انسان. تو یہ بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو انوالو کرے ایک چیز کے اندر اور جھوٹا ہو اس کے اندر. سمجھائیے بات کی. لیکن وہی صاحب ہے تقویٰ کا لیول ایسا ہے کہ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، مطلب آپ ان سے بات کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ ماشاءاللہ ان سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ لوگوں نے عدالتوں میں جا کے قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں کھائی قرآن پاک کی. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، بس بندہ سمجھنے والا ہو. ٹھیک ہے. تو اسلام نے قسم کو بڑی اہمیت دی. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ کلیئر. اچھا، اب یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو مطلب بندہ ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دلیل لائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ دلیل لائے گا. اور جس کے اوپر دعویٰ ہو رہا ہے وہ اس کی قسم کھائے گا. کبھی کچھ اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں شریعت کے اندر. اس کی پہلی ایکسیپشن ہے کہ اگر ایک بندے کا کسی بندے کے ساتھ کوئی مالی مسئلہ ہو، اگر ایک بندے کا کسی بندے کے ساتھ مالی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں، مطلب قتل کا اس طرح کا مسئلہ نہیں جس کے اوپر حد لگتی ہو، مالی مسئلہ ہو، پیسوں کا لین دین ہو، کوئی زمین کا مسئلہ ہو، ایسی صورت میں اگر وہ ایک گواہ لائے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، کوئی نارمل سا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ ایک گواہ لائے اور ایک قسم کھائے، یعنی میرا مثال کے طور پہ میں کہوں کہ محیط بھائی نے کیا کیا ہے، مجھ سے 5,000 روپیہ لیا، مجھے واپس نہیں دے رہے. اب اگر میں عدالت میں حمزہ بھائی کو ایز اے گواہ، ایک بندہ، بیسیکلی تو کیا ہے کہ میں 2 گواہ لے کر جاؤں، لیکن اگر میں ایک حمزہ بھائی کو لے کر جاتا ہوں اور حمزہ بھائی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اور میں ساتھ قسم بھی کھاتا ہوں، تو ایسی صورت میں محیط بھائی کو مجھے 5,000 روپے دینے پڑے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ صرف مالی معاملات، چھوٹے موٹے نارمل سے مالی معاملات کے اندر ہے. بڑے معاملات، قتل کے معاملات،
इसी तरह जो बहुत बड़े बड़े मामलात होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ नहीं है, समझ आइए बात की। तो क्योंकि और इसकी हमारे पास दलील क्या है, सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल यमीन मा शाहिद, कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक गवाह और एक कसम के साथ फैसला दिया है और इसके ऊपर जो अहनाफ है वो इसको नहीं लेते, अहनाफ इस चीज को नहीं लेते क्योंकि ये उनके कयास के मुखालिफ है, ठीक है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, हदीस उनके कयास के मुखालिफ है, ठीक है। तो बाकी जो तीन स्कूल ऑफ थॉट हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, वो इसको लेते हैं, ठीक है, वो इसको लेते हैं, लेकिन माली मामलात में लेते हैं, बड़े मामलात के अंदर नहीं, माली मामलात में लेते हैं। समझ आ रही है बात की? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अच्छा, इसी तरह एक चीज होती है कसामा। कसामा क्या होती है कि दो कबीलों के अंदर दुश्मनी थी, ठीक है, दो कबीलों के अंदर दुश्मनी थी और एक कबीले ने दूसरे कबीले वाले किसी बंदे को मार दिया, ठीक है। अब वो दूसरे कबीले वालों ने देखा उसको, मतलब ये बंदा कत्ल हो रहा है, ये बंदा जो ऐसे कत्ल किया है। अब क्योंकि वो उस कबीले के लोग हैं और उनके अंदर दुश्मनी है, तो वो गवाह तो नहीं बन सकते, वो तो मुद्दई होंगे ना, समझ आइए, वो तो मुद्दई होंगे। मिसाल के तौर पे एक, हाँ, हम लोग एक सारी समझने की फैमिली है, जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं, हम एक फैमिली है, ठीक हो गया। अब हमारे अल्लाह ना करे बंदे को कोई बंदा मार दे, कोई बंदा मार दे, कोई बंदा कत्ल 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 हो जाए हम में से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मिसाल समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो जिस बंदे ने कत्ल किया वो सारे हमारे दुश्मन हैं। अब हम सारे क्योंकि एक फैमिली के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, कबीले के लोग हैं, हमारी पूरी इस कबीले के साथ दुश्मनी है, तो हम सारे के सारे मुद्दई होंगे ना, मुद्दा अलैह तो नहीं बन सकते, मतलब मुद्दई होंगे हम सारे, समझिए, हम सारे के सारे मुद्दई होंगे, तो हम गवाह नहीं बन सकते इसमें। तो ऐसी सूरत में शरीयत कहती है कि आप कसामा करेंगे। कसामा क्या होता है कि आप 50 कस्में खाओगे। क्या करोगे? 50 कस्में खाओगे कि आपने लिटरली उस बंदे को देखा है, लिटरली उस बंदे को देखा है कि उसने कत्ल किया इस बंदे को, कि फलां कबीला जो हमारा दुश्मन है उसने हमारे कबीले के बंदे को कत्ल किया है। वो आप 50 कस्में खाओगे, ठीक है। अगर 50 बंदे होंगे तो सारे की कसम खाएंगे, तो जिस हिसाब से बंदे होंगे उस हिसाब से आपने 50 कस्में पूरी करनी होती हैं, और फिर जो होता है किसास या जो दिया होती है वो आप दे सकते हो। समझाइए बात की। और जी अगर और अगर आपसे कहा जाए कि आप 50 कस्में खाओ और आप ना खा सको, तो फिर दूसरे कबीले वाले को कहा जाएगा कि आप 50 कस्में खाओ, तो वो अगर 50 कस्में खाएंगे तो आपका जो इल्जाम होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको कसामा इसमें कहते हैं। हैदर भाई, जी, इसमें हर बंदे ने 50 खानी होंगी कि नहीं, टोटल 50 लोग टोटल अगर? 50 50 आपने पूरी करनी है, 50 कस्में पूरी करनी है आपने। मेरे ठीक इल्म के हो। मुताबिक हो सकता है हर बंदे ने खानी, वैसे नहीं है, वैसे 50 कस्में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था। और ये हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में, और इसके रावी सहल इब्न अबी हस्मा है और राफी बिन खुदैज है, ठीक है, दो सहाबियों से ये रवायत है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है। कुछ उलमा ने, मतलब एक मिनॉरिटी ने इसको छोड़ा है, लेकिन मेनली इसके ऊपर अमल करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? तो ये हमारे पास दूसरी एक्सेप्शन है। थक तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। आसान है ना चीजें, मुश्किल तो नहीं हो रही, मैं बहुत कोशिश की है आसान करने के लिए आपके लिए चीजों को, अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा, तीसरा होता है लियान। लियान के बारे में मुझे कौन बताएगा क्या होता है? लियान के बारे में मुझे कौन बता सकता है? ला अदरी। कोई एक बंदा भी नहीं है अल्लाह का? माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तोहमत, लेकिन किस पे? तोहमत नहीं, मतलब तोहमत के बाद एक चीज होती है, पूरी चीज है। जिना का इल्जाम, लेकिन किस पे? माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अच्छा देखें, अब बात सुने। एक बंदा है, ठीक है, उसने किसी औरत पे क्या किया? जिना का इल्जाम लगाया, ठीक है। एक लड़की पे उसने क्या किया? जिना का इल्जाम लगाया। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि 4 गवाह लेकर आओ, मतलब तुम्हारे साथ 3 बंदे और हों, 4 बंदे हों, ठीक है। तो 4 बंदे, अगर आपने उस चीज को देखा होगा, ये नहीं कि आप 4 बंदों के सामने एक लड़की और लड़का एक कमरे के अंदर गए, या आप 4 बंदों के सामने एक लड़की और लड़का कमरे से निकल रहे थे, आपने वो अमलिया, वो प्रोसेस होते हुए देखा हो, ठीक है, आपने वो प्रोसेस होते हुए देखा हो, तो क्या होगा? अगर वो लड़की और लड़का शादीशुदा हैं तो उनको रजम किया जाएगा, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे और उनको 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। ये बात पता है ना आपको?
جی بالکل. تو ریپیٹ کرتے ہیں حضرت کیا چیز میں کہتے ہیں حضرت ریپیٹ کر مطلب ایک بندہ زنا کا اگر الزام لگاتا ہے کسی عورت پہ تو اسے 4 گواہ لانے پڑتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ 4 گواہ اس کی دلیل ہوتے ہیں. لیکن اس کی ایک ہمارے پاس ایکسیپشن ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پہ اگر زنا کا الزام لگا دے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں لعان ہوگا. لعان ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے وہ پوری حدیث پڑھتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ان کا نام نہیں لیا انہوں نے، کہتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر وہ خاموش رہے گا تو اتنی بڑی بات پہ خاموش رہے گا، اتنی بڑی بات پہ کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا. اور اگر چپ رہے، اگر وہ بولے گا تو کیسے بولے گا؟ مطلب کہاں سے 4 گواہ لائے گا؟ یعنی بندوں کو مطلب اگر کسی کی بیوی یہ کام کر رہی ہو اور وہ اکیلا گھر کے اندر اس کو دیکھے تو وہ 4 گواہ تو نہیں لے کر آئے گا کہ میری دیکھو میری بیوی نعوذ باللہ یہ کام کر رہی ہے اور مجھے، تاکہ میں اس کو سزا دلوا سکوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر کچھ دن بعد آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ، اور فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جس چیز کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے اندر مبتلا کر دیا ہے. یعنی میں نے اپنی بیوی کو ایسے برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب میں 4 گواہ تو نہیں لا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پہ سورہ نور کی آیات نازل کی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم. یعنی اس آیت، یہ ساری نازل ہوئی لمبی آیات ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے گا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کھڑا ہوگا اور 4 بار اللہ تعالیٰ کو مطلب اس کے اندر انوالو کر کے گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے. وہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو. 5 بار کیا کہے گا؟ کہ وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ سچا ہے، اور اس کے اوپر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اگر وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عورت جو ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ 4 بار قسم کھائے گی. اگر وہ قسم نہیں کھائے گی، اگر وہ خاموش ہو جائے گی، آگے سے بات نہیں کرے گی، قسم نہیں کھائے گی، تو اس کا زنا کا الزام اس کے اوپر ثابت ہو جائے گا، اس کو سزا ملے گی زنا کی، رجم. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ سے عذاب کو بچانا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ 4 بار قسم کھائے گی کہ وہ ضرور سچی، یہ بندہ ضرور جھوٹا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ یہ بندہ ضرور جھوٹا ہے. اگر یہ جھوٹا نہیں ہے، اگر یہ جھوٹا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ کرے. سمجھ آئی؟ یعنی 4 بار کیا کرے گی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ بندہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو. سمجھ آ گیا بات کی؟ تو کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ کسی سے دلیل نہیں مانگی جا رہی مطلب شور سے، تو یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. اچھا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو پھر یعنی جب یہ کام کر لے گا نا تو ان کے اندر طلاق ہو جائے گی. مطلب پھر وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے، وہ پکی ان کے اندر کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. اور اس کے اوپر پھر دونوں کو کوئی سزا بھی نہیں دی جائے گی، نہ شور کو سزا دی جائے گی نہ بیوی کو سزا دی جائے گی، کیونکہ دونوں نے قسم کھائی ہے. لیکن اگر جو ہے شور یہ کہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اسے کہا جائے کہ کھڑے ہو، 4 بار قسم کھاؤ اور 5ویں بار کہو کہ اللہ کے لعنت ہو تم پر کہ اگر تم جھوٹے ہو. اور اگر وہ قسم کو نہ کھائے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر بیوی کے اوپر الزام لگے اور بیوی قسم نہ کھائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زنا کی جو سزا ہے وہ لگے گی. لیکن اگر دونوں لوگ قسم کھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گی. کوئی مہر، کوئی نان نفقہ واپس نہیں ملے گا. جو چیز جس نے جس کو دیا وہ ادھر ہی رہے گی، اور ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی، اور وہ کبھی ایک دوسرے سے مطلب واپس نہیں مل سکتے. سمجھ آئیے بات؟ جی الحمدللہ. سب کو سمجھ آ گیا؟ مجھے لکھ کے بتائیں یہ مسئلہ، لکھ کے بتائیں کہ سب کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 بار لعنت کی جاتی ہے نا، اس کو لعان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مولانا کہتے ہیں یا لعان کہتے ہیں اس کو. اچھا جی، تو یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. تو ہم نے 3 ایکسیپشنز کی، اس کے علاوہ بھی ہوں گی، وہ مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے، میں ایک کم علم بندہ ہوں، تو جتنی مجھ سے ہو سکی ریسرچ میں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اچھا، 7واں مسئلہ جو ہم اس حدیث کے اندر ڈسکس کریں گے وہ یہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے، ما هو السؤال، اکتب السؤال وانا اجیب عنہ. اچھا، 7واں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو بھی معاملہ کرو
وہ لین دین کا معاملہ ہو، وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کا کسی کے ساتھ ہو، تو اس کے اوپر گواہ ضرور لایا کرو یا اس کو لکھا کرو گواہوں کی روشنی میں، یا اس طرح۔ جی اگر اس نے افترا ڈالی ہے، اگر وہ دل میں سچا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے پتا ہے کہ تم، میں اس سوال کا اینڈ پہ جواب دیتا ہوں۔ اچھا، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے بارے میں کیا کہا کہ آپ لکھا کرو، قرض کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرض کو لکھا کرو، اور اگر لکھنے والے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا کرو، آپ گواہ رکھ لو دو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، سمجھ آئیے بات کی۔ تو اسی طرح جو قرض ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کو لکھو یا اس کے اوپر گواہ رکھو۔ اسی طرح جب آپ یتیم کو اس کا مال واپس کرو، جو یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، جب آپ اسے واپس کرو تو وہ بھی آپ اس کے اوپر آپ گواہ بناؤ دو ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طلاق جو ہوتی ہے، اب طلاق اگر بندہ بغیر گواہوں کے بھی دے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی طلاق کے اوپر بھی کیا کرے، دو گواہوں کو بنائے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے، بعد میں مکر نہ جائے بندہ، یا بیوی کچھ غلط نہ کہہ دے کہ مجھے ایسے کیا، مطلب تاکہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ اسی طرح نکاح کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، نکاح تو بغیر مطلب نکاح گواہوں کے ہوتا ہی نہیں ہے، اور نکاح کے اندر عورتیں گواہ ہو بھی نہیں سکتی، مرد گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موطا امام مالک میں پورا باب ہے۔ تو قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر بیان کیا، یتیم کے مال کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان کیا، اور طلاق کے بارے میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کے بارے میں ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بارے میں تو یہ چیز واضح ہے، ٹھیک ہے، بات واضح سمجھ آ رہی ہے۔ تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، مالی مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو آپ ان کے اوپر گواہ بنایا کریں یا ان کو لکھا کریں، فارمل چیز کیا کریں، تاکہ نہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں نہ وہ آپ کے اوپر ظلم کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی بالکل۔ اچھا، آٹھواں اور آخری مسئلہ آج کی حدیث کا، کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، ٹھیک ہے، یا ایک جھوٹ بول کے ایک مطلب کیس جیت لینا اور اس میں مال ہڑپ لینا، اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس آتے ہو، اپنے مسئلے لے کر آتے ہو، اور تم میں سے کوئی زیادہ الیکوینٹ ہوتا ہے، زیادہ فصیح ہوتا ہے اپنی بات کو کرنے والا، یعنی زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے اتنے اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش نہیں کرتا۔ تو جو اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، میں ظاہری چیزوں کو دیکھ کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ تو فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعۃ من النار، تو جس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ یہ کس کے فیصلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کو بھی آپ اپنی باتوں سے کنونس کر کے اگر کوئی چیز لے لیتے ہو، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، تو وہ بھی یہ چیز جائز نہیں کر سکتی، اس کو، وہ حرام ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اس کو۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہا کہ کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا بتائیے، کہتے ہیں الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ فرمایا اس کے بعد عقوق الوالدین، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور سیدھے بیٹھ کے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور سیدھے بیٹھ گئے، کہا الا وقول الزور، اور ایک میں الا وشہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنی بار نبی علیہ السلام نے اس بات کو رپیٹ کیا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، صحابی کہتے ہیں لیتہ سقط، ہمیں دل کیا کہ کاش نبی علیہ السلام خاموش ہو، یعنی یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پتا ہے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ چیز اس کی نہیں ہے، جو یہ فیصلہ لے رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، اگر اس صورت میں بھی وہ اس کو لیتا ہے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ کریں گے، اور ہم میں سے میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا غصہ برداشت کر سکتا ہے۔ صحیح ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا غصہ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، ہاں دنیاوی طور پہ سوچیں یار، انسان یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ غصہ کر کے کیا کر لیں گے، مطلب کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ غصہ کریں گے میرے کوئی بگڑ جائے گا میرا، انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل کے مسلمان ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ کر کے کیا کر لیں گے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرنے پہ آئے نا تو ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ سوچتے رہ جائیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم نہ کسی پہ ظلم کریں نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی پہ زنا کا جھوٹا الزام لگایا, ٹھیک ہے, زنا کا جھوٹا الزام لگایا اور اس کے بعد لعان ہو گیا, لعان ہو گیا, ٹھیک ہے, لعان کیا ہوگا, لعان ہو گیا تو کیا وہ, اب بیوی نے زنا تو نہیں کیا ہوا, اب شوہر کو پتا ہے کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, تو ایسی صورت میں بھی جو بیوی ہوگی اور جو شوہر ہوگا ان کے درمیان طلاق واقع ہوگی, اور جو شوہر ہوگا جو اس نے مہر دیا ہوگا, جو نفقہ دیا ہوگا, وہ اپنی بیوی سے واپس نہیں لے سکتا. مال والا کون سا مال والا, یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں سفیان بھائی؟ آخری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, بخاری اور مسلم میں ہے, عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مطلب جانتے بوجھتے کسی مسلمان کا حق کسی طریقے سے لے لیتا ہے نا عدالت کے اندر کسی طریقے سے لے جا کے, تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لفظ ہے غضبان, غضبان رحمان والا وزن ہے کہ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے اس کے بارے میں. سمجھے بات کی؟ چلیں جی, حدیث انشاءاللہ ختم ہوگی, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کسی کو سوال ہے تو کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. مجھے امید تھی کہ اس حدیث کے اندر بہت سارے سوال آئیں گے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری پیچیدہ چیزیں ہیں انٹرمنگل کرتی ہیں آپس میں, اور اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو آپ پتہ نہیں کون سی قسم میں سے ہیں. وحید بھائی کون سی قسم میں سے ہیں آپ, جن کو سب سمجھ آیا یا جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ نہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ایفرٹ سے قبول کرے. میں چلے اللہ تعالیٰ ایفرٹس کو قبول کریں, لیکن آپ کو سمجھ آئیے نا واقعی بات, مجاملہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی جی دو الحمد بندے, للہ. دو قسم کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ سلف نے بھی بات لکھی ہے. ایک جس کے اندر تکبر ہوتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں کیوں پوچھوں کسی سے, مجھے تو آتا ہے, میں تو عالم ہوں, میں کیوں پوچھوں کسی سے. یہ تکبر ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے کم علم سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اسے علم کی ضرورت نہیں ہے, یہ تکبر ہوتا ہے. اور دوسرا حیا, دوسرا کیا ہوتا ہے, حیا. حیا کیا ہوتی ہے کہ انسان شرماتا رہے کہ پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی نا وہ علم کو حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مطلب صحابیات ایسے ایسے سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے کرتی تھی, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے, ہمیں اس کا مسئلہ بتائیں. کبھی ہم نے عمدۃ الاحکام پڑھی تو اس کے اندر وہ مسائل آئیں گے, یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہنا پڑا, مطلب وہ عورتیں ہو کے انہوں نے اتنا دین سیکھا, اور آپ لوگ مرد بھی عورتیں بھی ہیں, آپ کو بھی دین کے بارے میں سوالات ہونے چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے. اور دیکھیں جو علم انسان نے حاصل نہیں کیا نا اس کے بارے میں سوال نہیں ہے, لیکن جو علم حاصل کر لیا ہے نا اس کے بارے میں سوال ہے. ٹھیک ہے, 5 سوال ہے نا قیامت کے دن, کہ پیسے کدھر سے دنیا زندگی کا کیا کیا, جوانی کا کیا کیا, پیسے کہاں سے کمائے, کہاں خرچ کیے, اور جتنا علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے, تو اس سوال کا جواب تیار رکھیں اپنے پاس. اگر ہم اس سوال کا جواب تیار نہیں رکھیں گے تو پھر اور چیزوں کے لیے تیار ہمیں نہیں کرے گا. چلیں جی, اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم, آپ کے آنے کا سننے کا شکریہ. اس میں جو بھی حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور جو غلطی تھی وہ میری تھی. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے طلاب العلم بنائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.